مالی سال 2025-2026 کے لیے بجٹ وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں عوام کو کیا ریلیف دیا گیا ہے، عوام کے لیے کون سی چیزیں بری اور کون سی چیزیں اچھی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI عابد سلیری صاحب۔ بہت شکریہ عابد صاحب انڈیپینڈنٹ اردو کو ٹائم دینے کے لیے۔ منیمم ویج کا ایک اگر شاید مجھ سے مس ہوا ہو، اس کی سننے میں نہیں آیا کہ اس کو بڑھایا گیا، اس پہ کیسے دیکھیں گے؟ یقیناً جو منیمم ویج ہے اس کو بڑھایا جانا چاہیے، اس پہ بات نہیں ہوئی، چونکہ جو موجودہ منیمم ویج ہے 37,000 روپیہ، وہ ورلڈ بینک نے جو لیٹسٹ نمبر دیے ہیں لوور مڈل انکم کنٹریز کی پاورٹی لائن کے، وہ اس پہ بنتی ہے، یعنی $4.20 اگر آپ روزانہ کما رہے ہیں تو آپ تقریباً 37,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں ہر وہ فرد جو کہ منیمم ویجز پہ ہے وہ خطہ غربت سے نیچے ہے، اس کو یقیناً جو تھا اس کو اناؤنس کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے ابھی بھی ہو سکتا ہے اس پہ حکومت کو چاہیے کہ منیمم ویج؟ بالکل، اس پہ جب یہ ڈسکشن ہوگی پارلیمنٹ میں تو ون کین ایکسپیکٹ کہ کوئی ممبر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے۔ اچھا، ایک چیز پاکستان میں پاور کا بڑا ایشو رہا، پاکستان میں سولر کی طرف جانا شروع ہوا ہے، شروع میں اس کے لیے مراعات دی گئی، اب اس کی امپورٹ پہ 18% ٹیکس، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ ایک غلط فیصلہ ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ کنزیومرز کے ساتھ ہوا جیسے کسی زمانہ میں پورا پاکستان CNG پہ لگ گیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ گیس نہیں ہے، اس کو بند کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے یہ جو سولر انرجی ہے، یہ IMF کا جو دوسرا پروگرام ہے کلائمیٹ ریزیلینس فیسیلٹی والا $1.4 بلین کا 18 ماہ کے لیے، اس میں ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم رینیویبل انرجی بڑھائیں گے۔ IMF کا جو پہلا پروگرام ہے اس میں ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو کم کریں گے، جو گرڈ کی بجلی ہے وہ زیادہ کنزیوم کروائیں گے۔ اب حکومت نے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو کم کرنے کے چکر میں اور گرڈ کی بجلی زیادہ کنزیوم کرنے کے لیے ایک جو اسٹیپ لیا ہے سولر پینل پہ امپورٹ پہ 18% ٹیکس لگانے کا۔ دو نقصانات میں اس کے دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جس تیزی کے ساتھ ہم سولرائزیشن کی طرف جا رہے تھے وہ متاثر ہوگی، ہماری جو انٹرنیشنل کلائمیٹ چینج کمٹمنٹس ہیں وہ متاثر ہوں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت اپنا جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز والا ہدف ہے وہ شاید تب بھی مس کر جائے، چونکہ اگر آپ کی گرڈ کی بجلی مہنگی ہو گئی تو لوگ جنہوں نے سولر پینل لگایا وہ ساتھ میں 2 اسٹوریج بیٹریز بھی لگا لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ گرڈ کنیکشن کا وہی حال ہو جو کہ اس وقت PTCL کے ٹیلی فون کنیکشن کا ہوتا ہے گھروں میں، جن کی گھنٹی سال میں ایک دفعہ بجتی ہے، تو وہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز تو اپنی جگہ کھڑے رہیں گے۔ گرین انرجی کی بات کی گئی، کاربن لیوی 2.5% اور اگلے سال مالی سال میں 5%، 2.5 روپے یہ آ گیا، اور دوسری طرف جو ہے سولر کو بڑھایا گیا، اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے کاربن لیوی کو؟ دیکھیں، کاربن لیوی جو تھی وہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، بلکہ یہ مزید بڑھے گی۔ آپ کی یورپ کے لیے جو ایکسپورٹ جائے گی وہ کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکنزم کے تحت اگر اس کا کاربن امیشن یورپ کے کاربن امیشن پرمیزیبل کاربن امیشن لیول سے زیادہ ہے تو وہاں پہ ہمیں کاربن ٹیکس دینا پڑے گا، یا ہم وہاں پہ کاربن ٹیکس دیں یا ہم نے پاکستان میں اس پہ کاربن ٹیکس دیا ہو۔ تو کاربن لیوی تو لگنی تھی، لیکن یہ ریگریسو لگی ہے۔ اصل اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو زیادہ پلیوٹنگ انڈسٹریز ہیں ان پہ یہ لگتی، جو زیادہ پلیوٹنگ وہیکل ہیں ان پہ یہ لگتی کہ آپ کہتے جی 10 سال پرانی گاڑی ہے، اس کا انجن بہت زیادہ دھواں دے رہا ہے، اس کی رجسٹریشن ہم اس پہ اضافہ کر دیتے ہیں، ڈیزل جو ہے وہ زیادہ پلیوٹ کرتا ہے اس پہ آپ کر دیتے ہیں۔ یہ جو اکراس دا بورڈ یعنی ہائیبرڈ وہیکل جو ہے جو کمپیریٹیولی گرین ہے اس کو بھی 2.5 روپے پر لیٹر پیٹرول پہ دینا پڑے گی۔ جو ایک ڈیزل ٹرک ہے 20 سال پرانا جو کہ پورے جو ہے ماحول میں زہر آلود دھواں چھوڑ رہا ہوتا ہے کاربن مونوکسائڈ کی شکل میں، اس کو بھی 2.5 روپے پر لیٹر دینا ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ اس کو ٹنکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پلیوٹر ہیں دے مسٹ پے۔ گاڑیاں جو سب سے زیادہ فروخت ہوئی فیول کنزمپشن کی وجہ سے بھی وہ 660 cc کی گاڑیاں سب سے زیادہ ہوئی، اب اور دوسری طرف جو ہے وہ الیکٹرک وہیکلس تھی جو ایک متبادل تھی، گرین انرجی کا نام تھا اس کے ساتھ، اس سب پہ ایک جیسا ٹیکس لگا دینا، کیا یہ الیکٹرک وہیکلس کو بھی اور یہ چھوٹی گاڑیوں کی بھی جو انڈسٹری ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا؟ اگین
کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے یا مڈل انکم ارنرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ان کو ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے یہ فیصلہ. اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا. لیکن تھوڑا سا یہ بھی دیکھیے کہ ذرا حکومت کے جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ حکومت کا المیہ کیا ہے. وہ یہ ہے جس چیلنج اس کو فیس ہو رہا ہے کہ اس سال آپ کا ٹوٹل جو ریونیو اکٹھا ہوا وہ 11.9 ٹریلین روپیز ہوگا. اگلے سال کا ٹارگٹ ہے 14.3 ٹریلین روپیز. ٹھیک ہے, ایک تو ٹارگٹ زیادہ ہے. دوسرا اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جب وہ ایک دو جگہ پہ ریلیف بھی دے رہی ہے, وہ ایگریکلچر کے انپٹس کو اس نے وہاں پہ سیلز ٹیکس نافذ نہیں کیا, تو اس کو کہیں نہ کہیں پہ یہ ڈیوٹیز میں اضافہ کرنا تھا, کہیں نہ کہیں پہ اس کو یہ جو ٹیکس ہے اس میں اضافہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنا ریونیو جو ہے ٹارگٹ پورا کر سکے. 3 اچھی چیزیں اس بجٹ میں عوام کی نظر میں, اور 3 نیگیٹو اور 3 پازیٹیو آپ کون سی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی اچھی چیز تو یہ ہے کہ یہ پہلا بجٹ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں جس میں اخراجات کا تخمینہ پچھلے سال کے اخراجات کے تخمینے سے کم لگایا گیا ہے. پچھلا بجٹ 18.8 ٹریلین کا تھا, یہ 17.5 ٹریلین کا بجٹ ہے. حکومت نے واضح طور پہ اخراجات میں بھی کمی کرنے کی کوشش کی ہے اور جو خسارہ ہوتا ہے اس میں بھی اس نے کمی کی ہے. دوسرا جو سیلریڈ کلاس سے تھوڑا سا بوجھ کم کرنا, پیز اور پینشن میں کچھ اضافہ کرنا, ایگریکلچر کو اسپیئر کرنا اس کے انپٹس کو سیلز ٹیکس سے, یہ اچھا اقدام ہے. تیسرا جو ریئل اسٹیٹ کو تھوڑا سا اسٹیمولس دینا تاکہ وہاں پہ کچھ ایکٹیویٹی چل سکے, یہ میرے خیال میں ایک اچھا قدم ہے. جو نیگیٹوز میں اگر ہم جاتے ہیں تو سولر پینل پہ ٹیکس لگانا جو ہے یہ اس کا بھلے ریونیو کا امپیکٹ کچھ بھی نہ ہو, لیکن یہ ہماری کلائمیٹ امبیشن کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نیگیٹو اسٹیپ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم سیکنڈ دیکھتے ہیں تو چھوٹی گاڑیوں پہ اور جو آپ کی الیکٹرانک اور ہائیبرڈ وہیکلز ہیں ان پہ ٹیکسیشن, یہ ایک نیگیٹو قدم ہے. اور تیسرا واٹر سٹوریج کو ایمرجنسی بیسس پہ نہ لینا اور اس کو بزنس ایز یوزول ڈیل کرنا, یہ میرے خیال میں ایک نیگیٹو اس کا پہلو. تھینک یو سو مچ انڈیپینڈنٹ اردو کو ٹائم دینے کے لیے.